السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی شیخ الطاف بھائی، آج میں آپ کے ساتھ جو بات کہنے جا رہا ہوں، آج میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں اس کو حقیقتی واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں 1:30-2 بجے کے درمیان جب مارکیٹ سے گھر آنے کے لیے نکلا، اس ٹائم پہ میں ایک ریپیڈو آن کیا، ایک پک اپ کیا، اس کو شالی بندہ ڈراپ کیا۔ شالی بنڈے سے پھر میں ایک دوسرا پک اپ آن کیا، تو وہاں سے مجھے ایک بندہ ملا۔ وہ بندے کی عمر لگ بھگ 25-26 سال تھی۔ بندے کے ہاتھوں میں پورے پٹیاں وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل سے بندہ جا کے آتا تھا۔ میں وہ بندے کو گاڑی پہ بٹھایا، بندہ گاڑی پہ بیٹھا۔ اس کے بعد جب اس کو میں بات چیت ہماری بات شروع ہوئی، وہ بندے سے جب میں بات کر رہا تھا، وہ بندے کو میں پوچھا آپ کے ہاتھ پہ پٹیاں وغیرہ بندھے ہوئے ہیں، کیا کچھ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ وہ بندہ جب مجھے سنایا، میں سوچ نہیں سکتا، اتنا شوق ہو گیا سڈنلی۔ بندے کی عمر 20-25 سال اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائلسس پیشنٹ ہوں۔ بھائی میں صدمے میں چلے گیا، ایک دم میرا دماغ کام بند کر دیا۔ میں سڈنلی گاڑی وہاں روک کے میں بولا ارے بھائی مذاق کر رہے کہ آپ؟ تو بڑا بندہ بھیا میں کیوں جھوٹ بولوں اپنی صحت کے لیے، اتنا بڑا مذاق کیوں جھوٹ بولے گا کوئی بھی مذاق نہیں۔ میں بولا جب اس سے تفصیل پوچھا اس سے، میں بولا کیوں آپ کو کچھ غلط شوق تھا کیا، کوئی شراب وراب کا؟ بولا نہیں بھیا میں کچھ بھی نہیں، میرے کو کڈنی میں اسٹون آ گیا تھا۔ وہ کڈنی میں اسٹون کو وہ بندہ ایک دم لائٹ لے لیا، نظر انداز کر دیا۔ وہ کڈنی کا اسٹون جا کے وہ بندے کا پورا گردہ فیل کر دیا، کنکر۔ وہ جب ایک دن سڈنلی طبیعت خراب ہوئی، بندے کو ہاسپٹلائز کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ بندے کا گردہ فیل ہو گیا، بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا۔ تو بندے سے بات کرتے کرتے میں بولا تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارے فیملی والے کیسے ہیں؟ تو بندہ بولا بھیا میں، میرے والد صاحب، میری والدہ اور میری بہن، ہم 4 ممبر تھے۔ میں میرے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میری اکلوتی بہن تھی جس کی میرے رشتے داروں نے اور میرے ماں باپ نے مل کے شادی کر دی تھی۔ اب میرے کو سڈنلی 2-2.5 سال ہو گیا، میرے کو سڈنلی حساب ہو گیا۔ میں بولا آپ کے والد صاحب کا کیا کام ہے؟ بولا میرے والد صاحب میکینک ہے بھیا، کام کرتے ایک جگہ۔ بولا پھر تمہارے اخراجات وغیرہ، خرچے وغیرہ؟ بھیا ہر ہفتے میں 3 بار ڈائلسس ہے، جب بھی ڈائلسس کے لیے جاتا ہوں 3000 روپے خرچ آتا ہے۔ بات سن کے دل کو اتنی تکلیف ہوئی، یقین جانو قسم سے کہہ رہا ہوں، ایسا دل کہہ رہا تھا کہ اپنا ہر چیز اسے دے دوں۔ میں بتاؤں آپ کو قسم سے، اتنا میں حیران ہو گیا سڈنلی بندے کے الفاظ، ایک ایک بندے کے الفاظ ایسا دل کو وہ رہے تھے نا، میں اندر سے جھنجھوڑ رہے تھے دل کو۔ میں بولا آپ تمہارے ماں باپ کی کیفیت کیا ہے، جیسے کہ تم اکلوتے بیٹے ہو؟ تو بولا تھا بھیا میرے ماں باپ صرف مجھے دیکھتے رہتے اور روتے رہتے بھیا۔ میرے والد صاحب جب کام پہ سے آتے خالی دیکھ کے آنکھوں سے پانی جاتے رہتے۔ ہر بار سمجھاتا ہوں ابا تم دعا کرو، تمہارے دعاؤں سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہر بار ماں باپ میری دعائیں کرتے رہتے، ہر چیز کرتے رہتے میرے لیے۔ بولا تمہارا خرچ وغیرہ میرے ابا ہی اٹھاتے بھیا پورا۔ میرا کوئی زیادہ بڑا خاندان نہیں ہے، زیادہ کوئی پیسے والے نہیں ہے، سب آٹو چلانے والے سے مجبور لوگ یہ خاندان۔ اب اسی لیے اللہ ہمارا کام لے کے چل رہا ہے، ہم کر رہے ہیں بھیا۔ اس بندے کو جب میں گھر پہ ڈراپ کیا، جو میری طرف سے جو ہو سکتا تھا، میں اپنے MZ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو کی ہیلپ کرنا تھا میں کر دیا۔ کر کے جب میں سڈنلی میرا مائنڈ ایبسنٹ ہو گیا بندے کو چھوڑ کے، وہ بندہ میں ہیلپ کر رہا ہوں تو لے نہیں رہا تھا، وہی بندہ خوددار تھا۔ میں بولا میرے بھائی تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم رکھو یہ چیز بول کے زبردستی ان کو دینے کے بعد وہاں سے بندے کو چھوڑ کے میں باہر نکلا۔ میرا دماغ سڈنلی ایبسنٹ ہو گیا، کچھ کام کرنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہیں ٹھہر گیا، ٹھہر کے اس کا پھر پانی وغیرہ پی کے میں بولا نہیں بھی سیدھا گھر جاؤں گا۔ گھر آ کے ایک دم گھر پہ ایک دم مایوس ہو گیا، میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا ٹوٹلی۔ میں اتنی دیر سے صدمے میں ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا ہم کس طرح شکر ادا کریں، اللہ کا ہم کس طرح شکر ادا کریں۔ میں سوچتا تھا اگر چھوٹی موٹی کبھی کوئی پریشانی آ گئی، بزنس میں لاس ہو گیا تو ہم کیا ٹینشن ہوتا رہے، مگر یہ چیز میں بتاؤں نا، وہ بندے کو جب میں دیکھا میں بولا میری کوئی چیز کی پریشانی کوئی کچھ کام کی نہیں ہے یہ بندے کے آگے۔ میں بتاؤں وہ بندے کی پریشانی کے آگے ہماری پریشانی کوئی کام کی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی صحت سے نوازا ہے، پیسہ تو آتے رہتا ہے جاتے رہتا ہے۔ میں بتاؤں اپنے میرے جو دوست وغیرہ بھی، میرے بھائی وغیرہ بھی ہے، جو ذرا کاروبار میں ٹینشن ہو جاتا ہے بولتے ہم بہت پریشان ہیں۔ ارے میرے بھائی یہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے ہمارے سے۔ ہم یہ سوچو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، کروڑوں کروڑوں کی، اللہ نے ہمیں اتنی اچھی صحت سے نوازا ہے، اتنی اچھی صحت سے نوازا ہے۔ میرے استاد مرحوم مولانا محی الدین صاحب اللہ ان کی خوب کو مغفرت فرمائے، مجھے ایک واقعہ سناتے تھے۔ ذرا واقعہ تھوڑا لمبا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے انشاءاللہ۔ ایک بندہ تھا جو اللہ سے اتنی دعائیں مانگا، اتنی دعائیں مانگا کہ اللہ میری دعائیں ایسی زندگی عطا کر، اللہ سے خوب اچھی زندگی کے لیے دعا کرا۔ تو اللہ کا ایسا بڑا کرم ہوا، اللہ اس کو غیبی طریقے سے اپنے فرشتوں کے ذریعے ایک بات اللہ اس کے پاس بھیجے۔ وہ بندے سے بولے کہ تجھے کس طرح کی زندگی چاہیے؟ تو بندہ بولا اللہ سے کچھ مہلت لیا، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ شہر میں کیسی زندگی چاہیے مجھے۔ وہ بندہ پورے شہر کا تفصیلی دورہ کیا، پورا پھر آگے دیکھا، ایک بہت بڑے مالدار کی دکان میں گیا،
सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान में गया, देखा इतना पैसा, फिर उसकी औलाद को देखा, इतनी बड़ी बड़ी औलाद है, उसकी बेटी भी उसके सामने, हर चीज़ से। तो बंदा बोला मैं मांगूंगा तो अल्लाह से ऐसी ज़िंदगी मांगूंगा। तो जब गया बंदा अल्लाह के सामने, फिर जब मुसल्ला बिछा के अल्लाह से दुआ मांगना शुरू किया, तो जब ऐसी ज़िंदगी के बारे में बोला तो अल्लाह ने बोला तुझे एक मौका है, उस बंदे से जाके पूछ कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो बंदा बोला ठीक है भाई, मैं जाके अल्लाह से पूछूंगा। जब वो बंदे से पूछूंगा, जब वो बंदा फिर उस आदमी के पास गया, बड़े आदमी के पास जाके बोला भाई इसी के बाद, पहले वो आदमी ने उसको आने नहीं दिया नज़दीक, फिर बाद में जब उसको बड़ी कशमकश के बाद वो थोड़ी इल्तिजा करने के बाद जब उसके साथ मुलाकात हुई, बोला कि मैं अल्लाह से दुआ किया था कि अल्लाह ने मुझे कहा है तुझे किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, तो मैंने आपकी ज़िंदगी मांगी। तो आपकी ज़िंदगी में फिर अल्लाह ने मुझे बोला कि आप फिर से एक बार पूछिए कि तुझे उसकी ज़िंदगी चाहिए क्या। तो मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी ज़िंदगी में तो बड़ा सुकून है। तो जो आदमी, बड़ा आदमी से कहा कि भाई तू मेरे को देखा, जब मैं तुझे बता रहा हूँ, तो जब तू मेरी सर की ज़िंदगी मांग रहा है, तो इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी किस तरह की है। ये जो तू दौलत वगैरह देख रहा है, शोहरत वगैरह देख रहा है, ये सब मेरी बड़े बड़े बेटे देख रहा है, मगर मैं बताऊं मेरे दिल को जर्रा भी एक पैसे का सुकून नहीं है। इतना पैसा हर चीज़ से मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है, सुकून नहीं है। बोले अरे ये कैसी बात हो गई, आपके पास इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े बेटे हैं, इतने नौकर चाकर है, इतना बड़ा कारोबार है आपका सोने चांदी हीरे जवाहरात का। तो बोले एक वक्त ऐसा आ गया था, वो अपनी तफसील सुना रहा है, एक वक्त ऐसा आ गया मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मेरी बीवी इतनी बीमार थी, डॉक्टरों ने कहा अभी ये कुछ घंटों की मेहमान है। उस वक्त मैं अपनी बीवी के साथ बैठा, तो मेरी बीवी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी तो आप किसी और से शादी कर लोगे। तो बंदा बोला, वो आदमी बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा। बीवी बोली नहीं आप करोगे। वो आदमी बोला मैं नहीं करूँगा। इसी दोनों की तकरार में तो उसने बोला मैं तुझे यकीन दिलाने के लिए काम करता हूँ, अभी मैं अपनी मर्दानगी ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें खा ले कि उसकी हमेशा के लिए मर्दानगी ख़त्म हो गई। अल्लाह का करम ऐसा हो गया, अल्लाह ने उसकी बीवी को सेहत दे दिया। अल्लाह का इतना बड़ा करम हो गया कि अल्लाह ने उसकी बीवी को सेहत दे दिया। अब ये आदमी हो गया पूरा नामर्द, इसकी बीवी को अल्लाह सेहत दे दिया। अब जब इसको शौहर की हाजत पेश होती, जो उसका नौकर था, उस नौकर से इसने अपनी बीवी की हाजत पूरी कराई, और जो ये बेटे हैं पूरे इसके नौकर के हैं। तो जब ये बंदा ये अल्फाज जब सुना तो इसके पैरों के नीचे ज़मीन चली गई। बोला तेरी ज़िंदगी किस काम की, अल्लाह तू मुझे जिस हाल में रखे मैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इतनी ये अल्फाज आके बंदा अल्लाह के सामने फिर रुजू हुआ, अल्लाह के सामने तौबा किया, अल्लाह तो जिस हाल में मुझे रखे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह तू मुझे जिस तरह राज़ी है, अल्लाह तो जिस अल्लाह बस मुझे वो ज़िंदगी चाहिए जिससे तू राज़ी हो जाए। तो मैं बताऊँ अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस जिसके हम ये चीज़ ना देखें कि सामने वाला बड़ा पैसे वाला है, बड़ा सुकून, भाई जिसके अंदर का सुराख उसी को पता है। बस अल्लाह से मेरा थोड़ा मैसेज बड़ा हो गया, बस मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतना बड़ा मैसेज दिया हूँ। बस मेरा ये कहना है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो। आप ये सोचो अल्लाह ने हमें हर वो नेमत से नवाजा है। ये उंगली की कीमत उससे पूछो जिसको उंगली नहीं है, ये आँखी की कीमत उससे पूछो जिसको आँखी नहीं है, ये कान की कीमत उससे पूछो जिसके कान नहीं है। अल्लाह ने हमें हर वो नेमतों से नवाजा है, मगर हम नाशुक्री अल्लाह की बड़ी करते हैं। मेरे भाई समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अल्लाह से रुजू हो जाओ, मांगो उस अल्लाह से, देने वाला अल्लाह है इंशाल्लाह। आज परेशानी है तो कल राहत भी है इंशाल्लाह। मेरे भाई मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है MZ फाउंडेशन। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी फैमिली है आपकी नज़रों में तो मुझे कमेंट करके बताओ, इंशाल्लाह हम खामोशी में जिस तरह उनकी मदद करना है इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।